دوستوں میری آواز آ رہی ہو تو 10 منٹ کے لیے ذرا ہماری بات سماعت فرما لیں. ایک اہم موضوع پر آپ سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے. اگر میری آواز آس پاس کے لوگوں کو معلوم پہنچ رہی ہو تو براہ کرم 10 منٹ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ بینر پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں جس موضوع پر آپ سے خطاب کرنا ہے آن لائن سٹا ہٹاؤ، دیش کا یوا بچاؤ. یعنی مین موضوع جس پہ ہم آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق جوا اور سٹے سے ہے. لیکن جیسا کہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے شراب، جوا، آستانے، پاسے کو کہا ہے کہ شیطانی اور گندے کام ہیں. لیکن آج ایشو یہ ہے کہ سٹا جس نئے انداز میں معاشرے میں آیا ہے، عوام الناس اور مسلمان بھی اس بات پر کنفیوز ہیں کہ آیا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ جوا سٹا ہے بھی یا نہیں. یہ ایک بزنس ہی ہے. یعنی آج کے وقت میں سٹا بزنس کے نام سے پروموٹ ہو رہا ہے. اور چونکہ ہم اسلامی اعتبار سے یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کب جوا ہے اور کب سٹا ہے یا کب کاروبار ہے، تو اس لحاظ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو اسلام میں منع ہے وہ بھی ہم کر گزرتے ہیں. تو اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ جوا اور سٹا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں تجارت کے کیا اصول ہیں. تجارت کسے کہتے ہیں، یعنی کاروبار کیا ہے. اسلام کی نظر میں اگر کاروبار ہم سمجھ گئے تو پھر یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم آسانی سمجھ جائیں گے کہ جوا اور سٹا کیا ہوتا ہے. دیکھیے، اسلام کے اندر اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے. اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، اس سے جو انسان کو اشیاء ملتی ہے، سامان ملتا ہے، یا وہ زمین سے اگاتا ہے یا پیڑوں اور جانوروں سے وہ حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے فیکٹریز کے اندر مختلف قسم کے پروڈکٹ بناتا ہے. ان تمام کو بنا کر بیچنا یا زمین سے اگا کر بیچنا یا پیڑوں سے اور جانوروں سے چیزیں حاصل کر کے انہیں انسان کے فائدے کے لیے بیچنا، یہ تجارت ہے. یہ آپ سارے دیکھتے ہیں، سب تجارت ہے. اسلام میں تجارت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت سے زیادہ بہتر بتایا ہے کہ حلال روزی کمائی جائے. تو پہلی چیز تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ انسان سامان بنائے، سامان خریدے، سامان بیچے، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ انسان سروس دے. سروس کیا ہوتی ہے؟ مان لیجیے نائی ہے، بال کاٹتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انسان کو، پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، وکیل صاحب ہیں وہ کیس لڑتے ہیں، کوئی کوریئر والا ہے وہ کوریئر بھیجتا ہے، پوسٹ مین پوسٹ لے کر آتا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ٹنکی ٹھیک کرنے والا ہے، نٹ ٹھیک کرنے والا وہ یہ کام کرتا ہے، کچھ لوگ بجلی ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ سب کہلاتی ہے سروسز، سیوائیں. تو یہ بھی جائز ہے، یہ ٹیلنٹ ہے انسان کا، ہنر ہے انسان کا جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور انسان یہ ہنر تعلیم لے کر، ٹریننگ لے کر، ایکسپیرینس سے حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے پیسہ کماتا ہے. جائز ہے، ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پراپرٹی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، گھر، زمین، جائیداد دی ہے، گاڑی، بنگلہ دیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو اگر وہ کرائے پہ دے اور اس سے کرایہ کمائے، یہ بھی جائز ہے. اور ان تینوں کو ملا کے ہم کوئی نئی فارم بنا لیں، وہ کام کرنا بھی جائز ہے. اب اس میں بھی جو کچھ خرابی ہو سکتی تھی وہ بھی صاف صاف نشاندہی کر دی گئی کہ کیا چیز خراب ہے. کہا گیا کہ جھوٹ بول کے کاروبار مت کرو، دھوکہ دے کے کاروبار مت کرو، بنا جانچے پرکھے سامان مت خریدو، سامان مت بیچو. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اوکا کا اوکا مت خریدو. کیا فرمایا؟ بلکہ فرمایا کہ اس کو تولو، اس کی قیمت طے کرو، پھر خریدو اور بیچو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سودے پر سودا مت کرو. اتنا ہی نہیں بلکہ عرب کے اندر جو لوگ کاروبار میں سٹا انوالو کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی کی اور فرمایا یہ کام مت کرو. 2-3 مثالیں دوں گا میں. عرب کے لوگ جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ باغ خریدتے تھے، کئی سالوں کے لیے باغ پرچیز کرتے تھے اور پھر وہ پھل حاصل کر بیچتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو. کیوں نہ کرو ایسا؟
ایسا اس لیے نہ کرو کہ مان لیجیے ایک آدمی نے باغ لیا ہے, 2 لاکھ کا سودا طے ہو گیا, اب باغ میں پھل آیا 50,000 روپے کا, تو کیا ہوا, نقصان ہو گیا. کتنے روپے کا سامنے والے کو, 50,000 روپے کا. اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ باغ لیا 1 لاکھ روپے کا, پھل آیا 5 لاکھ روپے کا, تو جو باغ کا مالک تھا اس کو کم پروفٹ ملا, کم فائدہ ملا. یعنی اس کاروبار میں کیا ہو رہا تھا, خریدنے اور بیچنے والے کو یہ معلوم نہیں پڑ پا رہا تھا کہ ہم قیمت کیسے طے کریں. رسول اللہ نے فرمایا کہ باغ مت خریدو, باغ مت بیچو جب تک کہ پھل نمایاں نہ ہو جائے, پھل اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ آپ اسے کھا سکو. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب تک کہ آفت کا زمانہ نہ چلا جائے یا پیڑوں میں لگنے والے کیڑے کا وقت نہ گزر جائے, اس وقت تک باغ کا سودا مت کرو. یعنی جب نمایاں ہو جائے پیڑ پر پھل اور معلوم پڑ جائے کہ یہ پھل کتنے کا ہوگا, اس ٹائم باغ خریدو اور بیچو. اس طریقے سے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ سودے کرتے تھے ایسے کہ بھئی یہ تمہارا اونٹنی ہے, اس اونٹنی نے اگر ایک اور اونٹنی دی, اس کے اگر ایک اور بچہ ہوا, بتاؤ بچہ کتنے کا ہوگا یا گوشت کتنے کا ہوگا اس بچے کا. تو بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں ان دونوں کام میں ایک طریقے سے وہ چھپا ہوا جو وقت ہے, معلوم نہیں بچہ ہوگا نہیں ہوگا, کتنے کلو کا ہوگا, یہ جو خرابیاں تھی یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. یعنی تجارت کو, کاروبار کو پاک کر دیا برائیوں سے. اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان دنیا میں کھائے کمائے محنت کرے, لیکن وہ جو کمائی ہو اس کمائی کی بنیاد جھوٹ, دھوکہ, دغا بازی, مکاری, چالاکی, سٹے بازی, جوا بازی نہ ہو, بلکہ جو ہم سامان بیچ رہے ہیں اس سامان کی اعلیٰ درجے کی حیثیت ہو. جو ہم سروس دے رہے ہیں, اگر میں ڈاکٹر ہوں یا میں انجینئر ہوں یا میں لائر ہوں یا میں پلمبر ہوں یا میں الیکٹریشین ہوں یا میں کوڑے والا ہوں, تو جو میری سروس ہے وہ سروس اتنی اعلیٰ درجے کی ہو جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں میں پیسہ زیادہ لوں گا کیونکہ میں زیادہ اچھا کام کرتا ہوں, میں زیادہ پیسے لوں گا کیونکہ میرا سامان زیادہ اچھا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا, اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں بہترین سامان بنائے, بہترین سروس دے, تاکہ انسان کی زندگی میں آسانی ہو. پیسہ کمانا ضروری ہے, جائز ہے, اس کے بنا ہم جی نہیں سکتے. ہماری آخرت بھی جب تک پوری نہیں ہوگی جب تک دنیا ہماری اچھی نہیں ہوگی. لیکن کاروبار کو پاک کر دیا, صاف کر دیا اور یہ میسج دیا کہ دنیا میں ترقی کرنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ جو سامان بیچتے ہو, جو سروس دیتے ہو وہ اعلیٰ درجے کی ہو تو پیسہ کماؤ. اب اس کے بعد میں بات کرتے ہیں, ان کے علاوہ اسلام میں بہت سی چیزیں صاف طور پر منع کر دی گئی کہ یہ کام مت کرو. اس میں سے بڑی بڑی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 شراب پینی بھی حرام ہے, شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. نمبر 2 سور کھانا بھی حرام ہے, اس کا کاروبار بھی حرام ہے. نمبر 3 بیاج لینا بھی حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. نمبر 4 جو ہے جوا اور سٹا. یہ 4 طرح کی چیزیں خاص طور سے منع کر دی گئی. کیوں منع کر دی گئی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ جانتے ہیں شراب جو ہے وہ انسان کی عقل خراب کر دیتی ہے, گھر برباد کر دیتی ہے, سماج کو برباد کر دیتی ہے, اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. سور کے اندر بہت سے نقصانات ہیں جو انسان کی فطرت کو مست کرتے ہیں, اس لیے اس کو منع کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں جوا اور سٹے کی. اگر آپ سمجھ لیں گے جوا سٹا کیا ہوتا ہے اور سود کیا ہوتا ہے تو پھر آسانی سے آپ یہ پتہ لگا پائیں گے میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر کہیں جوا سٹا انوالو تو نہیں ہو گیا. سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں, ادھار دیں, اس شرط پہ دیں کہ جتنا پیسہ میں دے رہا ہوں وہ تو پورا کا پورا مجھے تو واپس دے گا, لیکن ساتھ میں بڑھا کے بھی دے گا. بڑھا کے ہو سکتا ہے کہ پیسہ لو, بڑھا کے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سامان لو. یعنی جتنا پیسہ دیا بنا رسک کے, بنا لاس کے واپس بھی لے گا, زائد بھی لوں گا. یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. اب یہ سود اگر ہے تو چاہے جس بھی شکل میں اس کو کہہ لیجئے, نیا نام رکھ لیجئے اس کا, بولی والی لاٹری کہہ لیجئے, یا کہہ لیجئے کہ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے, اس شرط پہ دیے کہ بھائی جو تو کام کرتا ہے, بھینس خریدتا ہے, ہر بھینس میں 10,000 روپے دینا, اگر تو گاڑی بھرواتا ہے ہر گاڑی میں 10,000 روپے دینا. اس طرح کی شرطیں رکھ کے جو ہم نے کام کیے یہ بھی دراصل سود کی نئی قسمیں ہیں. سود کی نئی قسم یہ بھی ہے کہ آج کے وقت میں بہت سی کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ ہمیں 5 لاکھ روپے دو, 10 لاکھ روپے دو, 3 لاکھ روپے دو, 6 لاکھ روپے دو, ہم آپ کو ماہانہ پیسے دیں گے ہی دیں گے. نقصان کبھی نہیں ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کئی بار وہ پیسے فکس کرتے ہیں کہ اتنے ملیں گے, کئی بار وہ اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, لیکن نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. کیا ہے؟ یہ بھی سود ہے. اب چاہے نام کچھ بھی رکھو لیکن یہ سود ہے. نمبر 4 بات جو بہت خطرناک آج کے وقت میں ہے, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے جوا اور سٹا. جوا اور سٹا کیا ہے؟ جوا سٹا یہ ہے کہ انسان نہ سامان خریدے, نہ سامان بیچے, نہ کوئی سروس پرووائڈ کرے, نہ کوئی چیز کرائے پہ دے,
बल्कि किसी बात के होने पर या ना होने पर पैसा हार जाए या जीत जाए। यानी जो चीज अभी आज गैब में है, गैब में होने वाली चीजों पर शर्त लगाना, पैसे लगाना कि मेरे फेवर में होगी मैं जीत जाऊंगा, मेरे अगेंस्ट होगी तो मैं हार जाऊंगा। आज के वक्त में अगर ये आप समझते हैं कि ये सट्टा है, तो आज के वक्त में इसकी मुख्तलिफ किस्में हमारे सामने आ गई। एक बहुत आम किस्म जो आप सब जानते हैं, महल्ले में गलियों में हो रही है, वो है हमारे T20 क्रिकेट पे पैसा लगना। कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी, बताइए सबने कितने रन आएंगे, बताइए बॉलर कितने विकेट लेगा, ये खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, ये टीम कितने रन बनाएगी। ये जो बेसिकली हम टाइमिंग कर रहे हैं, ये दरअसल सट्टे की एक किस्म है। सट्टे को हम आगे बढ़ाएं तो आज के सट्टा दो तरह से फैल रहा है, एक ऑनलाइन गेम्स के जरिए और दूसरा बहुत सी कंपनीज हैं जो हमें सट्टे कारोबार में उलझा रही हैं। ऑनलाइन गेम्स की मैं अगर बात करूं तो बहुत आम है एविएटर, क्लर, ये तमाम तर के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ चक्र है, मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन पैसा लगाते हैं, पैसा हारते हैं या पैसा जीतते हैं। और इसके अंदर ना समझी में हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिससे वो ना पढ़ रहे हैं, ना उनके जहनों में कुछ बात आ रही है, वो ये लगे हुए हैं कि हम पैसा कमा लें, हम ये काम कर लें। आखिरी बात जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो ये कहती हैं आप हमें पैसा दो, आपका पैसा हम लगाएंगे स्टॉक मार्केट में या लगाएंगे हम फॉरेन एक्सचेंज में। स्टॉक मार्केट आपने नाम सुना होगा, बहुत सी कंपनी जहाँ खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन वो शेयर की बात नहीं करते, वो बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी शेयर की ऐसी किस्म जहां ना बेसिकली शेयर खरीदते ना शेयर वहां बेचा जाता, बल्कि मार्केट के अंदर जो शेयर के प्राइस हर लम्हा घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उस प्राइस पे पैसा लगाया जाता है। आप बात को समझिए, यहाँ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं कि मेरे पास शेयर नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मार्केट में बैठ के कि मैंने 100 शेयर फला कंपनी की बेच दिए। आप कहोगे ऐसे कैसे कहा मैंने? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बेचने कुछ है ही नहीं, वहां जो प्राइस है उसपे पैसा लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर जो है 1000 रुपए के हिसाब से 1 लाख के आप बेच दिए, मेरे पास नहीं है, पर मैंने कहा कौन खरीदा, खरीद लो। अब खरीदने वाले ने नहीं खरीदे तो क्या हुआ, शाम हुई, शाम को क्या हुआ, अब जो मेरा ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली मार्केट बंद होने के लिए बेच देगा। मान लीजिए मेरे शेयर बिके 90 रुपए के हिसाब से, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ मैं 100 रुपए बेचने की बात कर रहा था और खरीदे गए कितने रुपए के, वो 90 रुपए के। इसका मतलब ये 10 रुपए पर शेयर नुकसान हुआ मुझे। कितने शेयर लिए थे मैंने 1000 शेयर लिए थे, तो क्या हुआ 10,000 रुपए मेरे अकाउंट कट गए। यानी ना शेयर आया ना शेयर गया, पैसे बस घटे और बढ़े। तो ये जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली ये भी सट्टा है। क्यों सट्टा है? ना हम कोई सामान खरीद रहे, ना हम कोई सर्विस दे रहे, ना शेयर हमारे नाम पे ट्रांसफर हो रहा, बस जो बेसिकली प्राइस है मार्केट के अंदर, तो प्राइस जो घट रहा है बढ़ रहा है, उससे पैसे लगाए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली सट्टे की वो किस्में हैं जो बहुत सी कंपनी इसमें कारोबार कर रही है, इसके लिए कह रही लाओ हम पैसा दो। इसी तरीके से बहुत सी कंपनी क्या कर रही है, कहती है जी हम फॉरेक्स में काम करते हैं। फॉरेक्स क्या? विदेशी जो है करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं। क्या मतलब? एग्जांपल में बड़ा आसान, हम हज करने जाते हैं, अरब के अंदर चलता है रियाल, तो हमें रुपया बदलना पड़ता है रियाल में, रियाल मिलता है हमें, वहां पे रियाल हम खर्च करते हैं, जो हमारा बच जाता है आके हम एयरपोर्ट में देते हैं, रुपया ले लेते हैं। ये हो गया करेंसी का एक्सचेंज। लेकिन जो फॉरेक्स है बेसिकली उसमें ये होता है कि ना करेंसी आती ना करेंसी जाती, वहां भी जो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी के रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं, उस रेट पे पैसा लगाया जाता है। यानी वहां भी यही हो रहा है कि किसी बात के होने पर या ना होने पर हम पैसा हार रहे हैं या जीत रहे हैं। यहाँ पे एक उसूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चीजों का सौदा मत करो आगे जब तक के कब्जा में लो, यानी तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, तुम उनका मालिक ना बन जाओ, जब तक उनका सौदा आगे मत करो। तो अब जो मार्केट्स हैं इसके अंदर बेसिकली कोई भी इंसान करेंसी का मालिक नहीं बनता, वो बस प्राइस के यानी जो रेट है रेट पे गेम खेलता है बेसिकली। और यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात, अफसोसनाक बात, ये कंपनी हमें धोखा दे रही है देवबंद के फतवे के नाम से। कहती हैं कि हमारा फतवा है, फतवे में लिखा हुआ ये काम जायज है, लेकिन जिस काम को जायज कहा उन्होंने वो काम वही था जो मैंने बताया कि एक आदमी अरब जा रहा है, उसको जरूरत है रियाल की, रुपया देगा रियाल लेगा, जायज है। एक आदमी जा रहा है अमेरिका, उसको जरूरत है डॉलर की, रुपया देगा डॉलर लेगा, जायज है। लेकिन जिस फतवे का सहारा वो लिया जा रहा है, उस फतवे में ये शर्त लिखी हुई है कि जायज है तब जायज है जब नकद काम हो, जायज है तब जायज है जब बदले में जो करेंसी आपको मिली वो आपके कंट्रोल में आ जाए। अभी दोनों शर्तें वहां पूरी नहीं होती।
ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو یہ ہماری انڈیا کے اندر اسٹاک مارکیٹ چلانے والی ایک گورنمنٹ باڈی ہے جسے بولتے ہیں سیبی، اسٹاک ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، اس نے تقریباً 75 کمپنی کی 75 ایپلیکیشن مختلف کمپنی کی اور مختلف نام کی بین کی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان کا یہ فراڈ ہے، فرضی ہے، ان سے ڈیلنگ مت کرو، یہ جو ہمارے قانون ہیں، نارمز ہیں، انہیں پورا نہیں کرتی۔ اس میں بہت سے نام ہیں، آکٹا ایپیکس، کیو ایپیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ایپیکس اندر شامل ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، عزیزو، ساتھیو، اگر ہمارے نوجوان اور ہم جوا سٹہ میں انوالو ہوئے تو سوال یہ ہے ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا، پڑھائی کون بنے گا، مستری کون بنے گا، الیکٹریشین کون بنے گا، کوریئر سروس کون پرووائڈ کرے گا۔ ذہنوں کے اندر ہمیشہ کیا رہے گا ہمارے کہ پیسے لگا جیت جائے گا، پیسے لگا ہار جائے گا، پیسے لگا جیت جائے گا۔ اور جب انسان ایک بار اس میں گھستا ہے تو جیسے وہ پیسہ ہارتا ہے اب اس کے سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یار ایک بار میں جیت جاؤں پھر چھوڑ دوں گا، ایک بار میں جیت جاؤں پھر چھوڑ دوں گا، اور اس طرح وہ ہر بار پیسے لگاتا ہے، ہر بار ہارتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ہارتا ہے، کبھی جیتتا بھی ہے۔ جیتتا ہے تو بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتا ہے، ہارتا ہے تو غمگین رہتا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، بیوی بچوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ اس طرح کا سماج اگر بنے گا پتہ سماج میں خوشحالیاں کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوئے کو، شراب کو، سود کو حرام کیا، کیونکہ یہ سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کریں، بلکہ تمام انسان چاہے وہ مسلم بھی نہیں ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے، ان کی دنیا کی اچھائی کے لیے، کہ وہ شراب، جوا، سٹہ سے دور رہیں، ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ قانون، خدا کے قانون جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں، انسان کو نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی فتویٰ دکھائے تو اس فتوے کی تحقیق کرو، فتوے کے نام پہ کسی کمپنی لالچ مت پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سماج کو اچھا بناؤ، ایسا سماج بناؤ تاکہ لوگ کہیں مسلمان ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے نبھاتا ہے، جان چلی جائے زبان میں جائے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہم کاروبار کریں تو ایسے کاروبار کریں کہ آدمی آواز لا کے اور وہاں جانا ملا کے سامان اچھا ملتا ہے، ملا کے جانا وہ سچ بولتا ہے، عبداللہ کے جانا عبداللہ اچھا ہے۔ یہ امیج بیسیکلی ہماری ہونی چاہیے۔ جب یہ امیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے پیش کی تو اسلام کا بول بالا ہو گیا، لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، اسلام سمجھا، اسلام میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے الٹا کیا، ہم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، بے ایمانی کی، گالی گلوچ کیا، اپنی امیج خراب کی، تو صورتحال آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ سے ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو پہچانیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس میں یہاں بھی کامیابی ہے اور یہاں سے زیادہ وہاں بھی کامیابی ہے۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے، اتنا فوکس کیوں ان بات پہ؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے حرام کھایا، حرام پہنا، اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگی، نہ زکات قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے حرام کھایا اور حرام سے گوشت پلا تو یہ گوشت جہنم کے لائق ہے۔ یہ جو ہمیں بتا دیا گیا، کیا اس کے بعد بھی یہ موقع بچتا ہے کہ ہم یہ کام کریں؟ کیا اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو اللہ کی بات مانتا ہوگا، اللہ پر ایمان لایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک انسان کو پیدا کر دیا کسی عیسائی گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں، کسی دلت کے گھر میں، اور ایک کو پیدا کر دیا کسی مسلمان کے گھر میں۔ اس بنیادی بات سے نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا اس بات پہ ہوگا کون ایمان لایا اور کس نے نیک اعمال کیے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے۔ کامیاب صرف وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کامیاب صرف وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کامیاب صرف وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو اپنی زندگی میں ایمان کو سمجھیے اور نیک اعمال کیجیے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ یہاں اگر ہم نے سٹے سے، سود سے پیسہ کما بھی لیا تو آنکھ ہماری برباد ہو جانی ہے، لیکن اتہاس اس بات کا گواہ ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سود اور سٹے نے اور جوئے نے سماج کو برباد کیا ہے۔ سٹا بنانے والا ہمارے لیے نہیں بناتا، اپنے لیے ڈیزائن کرتا ہے کہ میں کیسے پیسہ کماؤں گا۔ سیبی جو میں نے بھی کہا، اسٹاک ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ٹریڈنگ ہے، یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے، یہ اس طرح کی جو مارکیٹ ہے، اس کے اندر 10% لوگ جیتتے ہیں، 90% ہارتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑے سے معلوم کر لینا، جب سٹا کھائی بیٹھے کام ہوتا تھا اس کے اندر بھی یہی ہوتا تھا، 99 ہارتے تھے، کوئی ایک جیتتا تھا۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے، یہ ہماری دنیا بھی خراب کر دے گا اور آخرت بھی خراب کر دے گا۔ میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو عہد کیجئے، خود بچیں گے، اپنی نسلوں کو بچائیں گے،
پڑھیں گے, دین پہ چلیں گے, آگے بڑھیں گے, تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور وہ دنیا بھی کامیاب ہو. جب تک دین پہ نہیں چلیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا, یہ بھی ناکام ہوگا اور وہ بھی ناکام ہوگا. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات سے میں نہیں آئی ہو, کچھ کنفیوژن ہو تو معلوم کر سکتے ہیں, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. راستہ دے دو, راستہ. رلا دیا آپ نے تو آج.